बोले खड़े हो जाओ, देश थोड़ा बहुत बचा है उसे आप भी खाओ। तो मैंने कहा नेताजी ये देश कैसे खाया जाता है? कहने लगे भिवंडी में नहीं दिल्ली में सिखाया जाता है, वहां एक से एक बैठे खाने वाले जब भी डकार लेते हैं तो चुनाव हो जाता है। एक नेताजी लंच में स्कूल खा गए, डिनर में स्टेडियम खा रहे हैं। मैंने कहा सुना है कि वो स्विट्जरलैंड जा रहे हैं। तो बोले जी हाँ, पेट की सफाई करवाने के लिए वहां से लौट कर आएंगे तो ब्रेकफास्ट में अस्पताल खाएंगे। फिर मुस्कुरा कर बोले एक और नेताजी है, जैसे ही कुर्सी संभाली फर्टिलाइजर की फैक्ट्री खाली। हमने कहा आप खाद भी खा लेते हैं? बोले जी हाँ, पुराने हैं ना, सब कुछ पचा लेते हैं। हमने कहा पचा तो लेंगे पर कहाँ निकालेंगे? तो कहने लगे है ना पार्लियामेंट, पार्लियामेंट तो इसी काम की है, पार्लियामेंट तो केवल नाम की है। तभी हमने कहा नेताजी तभी तो सारा देश बदबू मार रहा है। तो वो कहने लगे शैल चतुर्वेदी जी ये सब नाक का चक्कर है, जिसकी नाक है ना दुखी है, जिसकी नाक है ना बड़े दुखी है, अपनी तो है ही नहीं बड़े सुखी है। लेकिन मैंने जो कुछ पढ़ा ये शैल चतुर्वेदी की रचना ये महाराष्ट्र के लिए नहीं है, दूसरे प्रांत के लिए थी, ये यहाँ के लिए नहीं थी। आप बुरा भला न मानिए, इसको सीरियस ना लीजिएगा। और ऐसी एक रचना कर रहा हूं दोस्तों। आजकल का जो समय है ये कलयुग नहीं क्यों का युग है। जहां जाइए वहां क्यों, राशन लेना है क्यों में आइए, भाषण देना है क्यों में आइए, यहाँ तक के रोजगार दफ्तर में जीवित मुर्दों के लिए क्यों। एक दिन किसी बात पर दिली जज्बात पर पत्नी से हो गया झगड़ा, वो भी मामूली नहीं तगड़ा, हम भी आ गए ताव में, चल दिए आत्महत्या करने, कुतुब मीनार से कूद कर मरने। कुतुब मीनार पर चढ़ने के लिए क्यों में लगे, कूदने को पांव ही बढ़ाया था, शरीर को थोड़ा झुकाया था कि किसी ने पीछे से टांगे खींचकर कहा लाइन में आइए, पहले मेरा नंबर है। 2 अक्टूबर से खड़ा हूं और आज 14 नवंबर है। क्यों यार ये समझ में नहीं आई कि ताली नहीं आई आप लोगों को? हाँ, घर पे से गए नहीं ना। आइए दोस्तों, आज का प्रोग्राम है, मैं फिर एक बार इसका आपके सामने पढ़ दूं। आज का अजीम शान मुशायरा पब्लिक एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम बराए ज़ेर तामीर ख्वाजा गरीब नवाज उर्दू हाई स्कूल शांतिनगर भिवंडी का अजीम शान ऑल इंडिया मुशायरा 24 फरवरी 2012 जुमा आज की शब और ऑल इंडिया मुशायरे ही में आज के हमारे शहर भिवंडी के आली जनाब अलहाज बुजुर्ग शायर शाकिर अदीबी साहब की 50 साला अदबी खिदमात के एतराफ में इनके शेरी मजमुआ हुबाब में मोती का रस्म अजरा होने जा रहा है। यानी मोहतरमुल मकाम शाकिर अदीबी साहब ने जो 50 साल अपने शहर में खिदमत अंजाम दिए दर्स व तदरीस के, और इसके अलावा कौमी एकजहती का भी उनमें जज्बा है। हमारे शहर के डिप्टी पुलिस कमिश्नर या कमिश्नर इन सब पुलिस मैन को महकमा पुलिस से जिन जिन हजरात को ऑफिसरान को उर्दू का शौक, ये उर्दू उनको पढ़ाया, इनके पढ़ाए हुए कितने अफसरान उर्दू के पेपर, उर्दू टाइम्स, इनकलाब, राष्ट्रीय तारा पढ़ रहे हैं, हालात पढ़ रहे हैं, जीना टाइम्स पढ़ रहे हैं और तमाम उर्दू को अच्छी तरह समझते हैं। अस्सलामु अलैकुम। अभी कुछ देर कबल न सिर्फ भिवंडी शहर बल्कि सारी रियासत महाराष्ट्र के मशहूर अनाउंसर सलाउद्दीन अनाउंसर साहब आप लोगों से मुखातिब थे। इसी दरमियान हमारे बीच वो तमाम मेहमान तशरीफ़ ला चुके हैं जिनका हम बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। मैं इंतहाई अदब व एहतराम से उन तमाम मेहमानान से मुखातिब होता हूँ कि बराह करम आप स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। मैं गुजारिश करता हूँ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आली जनाब सुरेश काशीनाथ कावरे साहब से कि बराह करम आप स्टेज पर जलवा अफरोज हो। मोहतरम आली जनाब मौलाना अबू ज़फ़र हसन नदवी अजहरी साहब से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि बराह करम आप भी स्टेज पर जलवा अफरोज हो। जनाब एडवोकेट यासीन मोमिन साहब हमारे स्टेज की रौनक बढ़ाने के लिए तशरीफ़ ला रहे हैं, मैं उनका भी यहाँ पर आप तमाम हज़रात की तरफ से इस्तकबाल करता हूँ।
پبلک ایجوکیشن اینڈ ویلفیئر سوسائٹی کے زیر اہتمام آج کا یہ عظیم الشان آل انڈیا مشاعرہ، جس کے خوبصورت لمحات کے گواہ کے طور پر آپ تمام بھیونڈی کے باذوق باتہذیب حضرات یہاں پر موجود ہیں۔ عنقریب وہ تمام مہمانان جن کے نام آج اس بورڈ پر آویزہ ہمیں نظر آ رہے ہیں، کچھ ہی دیر میں ہمارے اسٹیج کی رونق بڑھانے کے لیے تمام حضرات تشریف لائیں گے۔ آج کے اس آل انڈیا مشاعرے میں آپ لوگوں کی سماعت کو بلندی رفعت تک پہنچانے کے لیے ہمارے درمیان راحت اندوری، رئیس انصاری، انجم بارہ بنکوی، سفیان قاضی، طاہر نقاش، واحد انصاری، آزاد انور، ابراہیم ساگر، جامی کلیانوی جیسے آل انڈیا لیول کے شاعر یہاں پر تشریف لانے والے ہیں۔ لتا حیا، صبا برام پوری جیسے شاعرات بھی ہمارے بیچ چند ہی لمحوں میں موجود ہوں گی۔ ہمارے مقامی شعراء میں امیر حمزہ ثاقب اور سلیم انجم صاحب بھی کچھ ہی دیر میں آپ لوگوں سے مخاطب ہونے والے ہیں۔ تمام مہمان ہمارے درمیان تشریف لا رہے ہیں۔ بھیونڈی کے نوجوان صدر بھیونڈی شہر ضلع کانگریس علی جناب شعیب خان گڈو صاحب بھی ہمارے درمیان تشریف رکھتے ہیں۔ میں پبلک ایجوکیشن اینڈ ویلفیئر سوسائٹی کے زیر اہتمام آل انڈیا مشاعرے میں آپ کا بھی دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتا ہوں۔ سب حمد و ثنا تیرے لیے ہے میرے مولا، تو وہ ہے کہ جس نے مجھے توفیق ہنر دی، اور قرطاس پہ لفظوں کے دیے تو نے جلائے، پھر تو نے مجھے روشنییں فکر و نظر دی۔ میں ذرہ کمتر تھا مگر تیرے کرم نے ایک وسعت صحرا مجھے تا حد نظر دی، اور نادیدہ جہانوں کے دکھائے مجھے رستے، اور میری تمناؤں کو اڑانے سفر دی۔ بھیونڈی شہر کے اس تاریخی اور عظیم الشان ہال میں موجود بھیونڈی کے باذوق سامعین، آج کے اس پروگرام کی تفصیل آپ لوگوں کے سامنے آ چکی ہے۔ بروز جمعہ بتاریخ 24 فروری کا یہ آل انڈیا مشاعرہ آپ تمام لوگوں کے سامنے کچھ ہی منٹوں میں شروع ہونے والا ہے۔ مینادائی ٹھاکرے ہال کی یہ فضا، اس کی یہ دیواریں اور یہ اسٹیج مشاعروں کے لیے نیا نہیں ہے۔ اس ہال میں ان دیواروں نے آل انڈیا اور بین الاقوامی کئی مشاعرے دیکھے ہیں۔ یہاں پر ہندوستانی اور عالمی شہرت یافتہ کئی شاعر اپنا کلام پیش کر چکے ہیں، اور کئی سخنور اپنے کلام سے یہاں کے افراد اور یہاں کے سامعین کا دل موہ چکے ہیں۔ مگر آج کا یہ مشاعرہ ان تمام مشاعروں سے بالکل الگ، جدا اور انفرادی اور استثنائی صورتحال کا مشاعرہ ہے۔ آج کا یہ مشاعرہ دو اہم مقصد کے تحت یہاں پر منعقد کیا گیا ہے۔ ایک مقصد شعر و ادب کی خدمت ہے، جس کے سبب آج عالی جناب بزرگ شاعر شاکر ادیبی صاحب کی 50 سالہ ادبی خدمات کے اعتراف میں ان کے شعر مجمع حباب میں موتی کا اجرا محترمہ فوزیہ تحسین خان صاحبہ وزیر مملکت برائے اسکول تعلیم و اقلیتی فلاح و بہبود کے ہاتھوں عمل میں آنے والا ہے۔ اور دوسرا ایک اہم مقصد جو آج کے اس پروگرام کا ہے، میں گزارش کرتا ہوں ابو سعد للن صاحب اور وامق اکرام صاحب سے کہ برائے کرم آپ اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ ایک دوسرا اہم مقصد جو آج کے اس آل انڈیا مشاعرے کے انعقاد کے پیچھے کار فرما ہے، وہ بہت ہی اہم، بہت ہی سنجیدہ اور بہت ہی بامقصد ہے، اور وہ مقصد ہے تعلیم۔ آج کا یہ مشاعرہ پبلک ایجوکیشن اینڈ ویلفیئر سوسائٹی کے زیر اہتمام منعقد کیا جا رہا ہے، اور اس سوسائٹی کے
زیر اہتمام بھیونڈی کی سب سے زیادہ گھنی بستی میں، بستی کے سب سے آخری سرے پر ایک اسکول چلائی جا رہی ہے۔ یہ اسکول ایک ایسی بستی میں چلائی جا رہی ہے جہاں پر زندگی چل نہیں رہی ہے، جہاں پر زندگی دوڑ نہیں رہی ہے، بلکہ جہاں پر زندگی ریگ رہی ہے۔ وہاں پر ایسے خاندانوں سے لوگ تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں جہاں پر لوگ زندگی گزارتے نہیں ہیں بلکہ زندگی کی سانسیں گنتے ہیں۔ اس عجیب و غریب جہالت، غربت کی حالت دگرگو کو دیکھ کر چند درد مند دل رکھنے والے نوجوان اٹھے، اور ان کی کاوش، ان کی جدوجہد اور ان کی سوچ کا یہ نتیجہ ہے کہ انہوں نے سوچا کہ ہمیں کچھ ایسا کام انجام دینا چاہیے کہ جس کے سبب یہ بستی کی صورتحال بدل سکے۔ اس کوشش کے سبب انہوں نے ایک اسکول کی بنیاد رکھی، خواجہ غریب نواز پرائمری اینڈ ہائی اسکول۔ اس اسکول کی ابتدا انتہائی عجیب و غریب دگرگو حالت سے ہوئی۔ ٹاٹ اس کی دیواریں تھی اور چٹائی اس کا فرش تھا، لیکن جس طرح سے کارواں چلتا گیا اور لوگ اس کے ساتھ ساتھ آتے گئے، کئی درد مند دل اس قافلے کے اندر شریک ہوتے گئے اور یہ اسکول ترقی کرتا گیا۔ بہت سے افراد نے اس میں فنڈنگ کی، اس میں ہر طریقے سے اپنی امداد مہیا کی، اور آہستہ آہستہ یہ ایک چھوٹا سا اسکول ایک عظیم الشان ادارے میں تبدیل ہو گیا۔ پھر اس کے بعد ایک ایسا موقع آیا کہ اس اسکول کے عہدیداران کے ذہن میں یہ بات آئی کہ کیوں نہ ہم اپنی اس کوشش کو، اپنی اس جدوجہد کا عوام اور پبلک کے سامنے لائیں، اور وہ تمام کے تمام سوچ اور پازیٹیو تھنکنگ ہم عوام کے سامنے لائے کہ جس کے تحت آج کے اس پروگرام کو منعقد کیا گیا ہے۔ خواجہ غریب نواز اسکول اپنے تعلیمی مرحلے سے، تعمیری مرحلے سے گزر رہی ہے۔ اس تعمیری مرحلے کو انجام دینے کے لیے آج کا یہ پروگرام منعقد کیا گیا ہے۔ قابل مبارکباد ہے وہ افراد جنہوں نے اس میں دامے درمے سخنے امداد دی، اور تمام کے تمام افراد یہاں پر اس ہال میں موجود ہیں ہمارا حوصلہ بڑھانے کے لیے۔ اس مشاعرے کی قدر اس وقت اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے جب بھیونڈی کے کوہ مشہور استاد شاعر محترم شاکر ادیبی صاحب کے 50 سالہ ادبی خدمات کے اعتراف میں ان کے شاعری مجمع حباب میں موتی کا اجرا آج یہاں پر عمل میں آنے والا ہے۔ تو آئیے آج کے اس پروگرام کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کریں۔ میں حافظ جعفر نظامی صاحب کو آواز دیتا ہوں کہ براہ کرم تشریف لائیں اور آج کے اس پروگرام کا آغاز تلاوت کلام پاک سے فرمائیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتلك حجتنا نور